بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظم ذوق و شوق کے پہلے بند میں علامہ صاحب نے روحانیت کی تفسیر پیش کی، دوسرے بند میں مادیت اور عشق کا موازنہ کیا، اور تیسرے بند میں حالات حاضرہ میں اپنی شاعری کا مقصد بیان کر کے چوتھے بند میں اس نظم کے نعتیہ رنگ کو اس کے معراج پر پہنچا دیا۔ چوتھے بند کے پہلے ہی شعر میں حضور مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اختیار انتہائی احسن انداز سے بیان فرمایا۔ دوسرے شعر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کے حسن استعمال کے بے شمار نتائج میں سے ایک نتیجہ بیان کیا۔ تیسرے شعر میں آپ کے جلال اور جمال کے پرتو سے وجود میں آنے والی متعدد شخصیات میں سے دو اشخاص کا ذکر کیا۔ چوتھے شعر میں مومنوں کو نماز کی معراج کے حصول کا بہترین طریقہ بتا دیا۔ پانچویں شعر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے فیض سے عقل کی تشنگی اور دل کی پیاس کی سیرابی کا ذکر کیا، اور آخری شعر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یہ جہان جو زمانے کی گردش کی وجہ سے پھر تاریکی میں غرق ہو چکا ہے، اسے دوبارہ روشن کرنے کے لیے اپنے جلوے کا اظہار فرما دیں۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ، تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب، تیرا و تار ہے جہاں گردش آفتاب سے، تب زمانہ تازہ کر جلوہ بے حجاب سے۔ السلام علیکم اقبال کے شاہینوں اور شیدائیوں، میں ہوں ایڈوکیٹ عابد شیروانی۔ اگر آپ اقبال کے قدردان ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، یوٹیوب پر چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا آئیکن دبا دیں تاکہ آپ تک ہر شعر کی تشریح پہنچ جائے۔ ہم آپ کے کمنٹس کو ہمیشہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ، تیرے محیط میں حباب۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا وجود لوح بھی ہے، آپ کا وجود قلم بھی ہے، الغرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود سراپا الکتاب یعنی قرآن پاک ہے۔ آپ کی ذات مبارک اتنا بڑا وسیع و عریض سمندر ہے کہ جس کی سطح پر کانچ جیسا یہ آسمان ایک بلبلے جیسی حیثیت رکھتا ہے۔ اس شعر میں علامہ صاحب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان و مرتبے کی تعریف و توصیف کا جو انداز اپنایا ہے وہ بے مثال اور لاجواب ہے۔ اس شعر میں شاعری کا فن مہارت و کمال اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گہرائی اور وسعت کو یکجا کر کے دو مصروں میں سمو دینا عشق حقیقی کی گہرائی اور خون دل و جگر کی محنت کیے بغیر ممکن نہیں۔ گو کہ یہ ایک مشکل شعر ہے، لیکن اس کی تفہیم کو حد درجہ آسان بنا کر آہستہ آہستہ سمجھنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس شعر کے پہلے مصرعے کے 3 حصے ہیں، یعنی لوح بھی تو، قلم بھی تو اور تیرا وجود الکتاب۔ اس کے آخری حصے تیرا وجود الکتاب کو ہم پہلے سمجھیں گے، کیونکہ اس کو سمجھنے میں ایک آسانی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی وہ جامع قول ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد
کچھ نو مسلموں نے امی عائشہ سے پوچھا کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روز مرہ کے معمولات کے بارے میں کچھ بتائیں۔ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجسم قرآن تھے۔ گویا کہ اس مصرعے کا آخری حصہ تیرا وجود الکتاب امی عائشہ کے اس قول کی تعبیر ہے کہ کانا خلقہ القرآن، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود قرآن حکیم کا علمی، تشریحی اور عملی نمونہ ہے۔ وجود کے معنی ہے مطلوب کا پا لینا، اور حصول مقاصد یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اپنی کتاب کا مطلوب انسان آدم کی اولاد کو عطا فرمایا، اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں حاصل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قرآن کی چلتی پھرتی تعبیر کا منہ بولتا ثبوت ہے، یعنی قرآن کو سمجھنا مطلوب ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھو، قرآن پر عمل کرنا مقصود ہو تو آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل کرو۔ آئیے اب پورے شعر کو سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ الفاظ سے ظاہر ہے کہ لوح کا تعلق علم سے ہے، قلم کا رشتہ بھی علم سے ہی ہے، الکتاب کا ناطہ بھی علم سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا عشق حقیقی کا سرچشمہ اور علم کا شہر ہے، اور یہ کہ اس روحانی علم کا تعلق اس نور سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں اپنی معرفت کو عام کرنے کے لیے بالخصوص تشکیل دیا ہے۔ اس لیے آگے بڑھنے سے پہلے ہم علم کے بارے میں چند بنیادی باتیں سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت العلم ہے، اور العلیم اس کا صفاتی نام ہے۔ جیسا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس کی ہر صفت ذاتی ہے، از خود اس کی اپنی ذات سے ہے، کسی کی دی ہوئی نہیں ہے، اور یہ کہ اس کی ہر ایک صفت قدیم اور وقت سے ماوراء ہے، وہ ازل اور ماضی سے پہلے اور ابد اور مستقبل کے بعد بھی ان صفات کا مالک تھا، ہے اور رہے گا۔ مزید یہ کہ اس کی تمام صفات لامحدود ہیں اور ہر قسم کی حدود و قیود کے دائروں سے بالا تر ہیں۔ اس کے برعکس کسی کا بھی غیر اللہ کا علم ذاتی نہیں بلکہ عطائی ہے، یعنی کسی بھی مخلوق نے اپنی ذات سے از خود کوئی علم حاصل نہیں کیا، جبکہ کسی کے پاس جو بھی علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کرتا ہے۔ غیر اللہ کا تمام علم حادث ہے، ازلی اور ابدی نہیں ہے، یعنی اللہ نے ایک خاص وقت پر عطا کیا ہے، اور تمام مخلوق کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں محدود ہے، لامحدود نہیں ہے۔ قصہ المختصر، غیر اللہ کا علم عطائی، حادث اور محدود ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جو تمام مکاتب فکر اور امت مسلمہ کے تمام فرقوں میں متفقہ طور پر رائج ہے۔ گویا کہ مخلوق کو جو بھی علم ملا ہے وہ ان کا ذاتی علم نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اور یہ کہ مخلوق کا علم ہمیشہ سے نہیں، ازلی نہیں، بلکہ اس کا نقطہ آغاز وہ ہے جب اللہ نے اسے عطا کیا تھا، اور یہ کہ اللہ کے ابدی علم کے برعکس یہ علم ہمیشہ کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کا ایک انجام یا اختتام بھی ہے۔ جب تک اللہ چاہے گا یہ رہے گا، اور جس لمحے اللہ چاہے گا اسے ختم کر سکتا ہے۔ مزید یہ کہ اللہ کے لامحدود علم کے مقابلے میں یہ علم جس قدر بھی ہو محدود ہے، اور یہ کہ جس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے جتنا چاہا علم عطا کیا، کسی کو کم کسی کو زیادہ، لیکن ان تمام شرائط اور حدود کے باوجود انسانی علم اتھاہ اور بے بہا ہے، مگر اللہ کے علم سے مقابلہ کریں گے تو بہت کم ہے۔ علم کی دو اقسام ہیں، علم الادیان اور علم الابدان۔ علم الادیان آسمانی علم کو کہا جاتا ہے، اور یہ علم اللہ تعالیٰ اپنے چنیدہ بندوں کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی کی صورت میں بھیجتا تھا، اور انبیاء و رسل نے اپنے اپنے دور میں
لوگوں کی ذہنی سطح کے مطابق اس علم کو لوگوں میں عام کیا ہے۔ دوسرا علم علم الابدان ہے، یعنی اس کائنات میں موجود اشیاء کا وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم کے وقت یک بار کی وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کہہ کر آدم علیہ السلام کو ودیت کر دیا تھا۔ سورۃ البقرہ کا چوتھا رکوع اس اعتبار سے منفرد شان کا حامل ہے کہ اس کے آغاز میں حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت دینے کے ساتھ ہی مکمل دنیاوی علم دینے کا نہ صرف ذکر ہے بلکہ دیے گئے علم کا فوری ٹیسٹ اور فرشتوں سے مقابلہ بھی شامل ہے، جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر علمی برتری نے فرشتوں کے ذہنوں میں موجود ہر طرح کے شکوک و شبہات کا خاتمہ کر دیا۔ فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ اور ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام کے تمام اسماء کا علم دیا، پھر ان اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فقال انبئونی پس کہا کہ بتاؤ بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ ان تمام چیزوں کے نام ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ قالوا سبحانک فرشتے کہنے لگے اے اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا ہمارے پاس کوئی علم نہیں، الا ما علمتنا ما سوائے اس کے جو تو نے ہمیں علم دیا، انک انت العلیم الحکیم بے شک تو بڑے علم والا اور حکمت والا ہے۔ اسی رکوع کے اختتام میں روحانی علم ہدایت کا تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے زمین پر اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى پس جب جب میری طرف سے ہدایت آئے گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا پس جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ تو نہ ان پر کوئی غم ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت عرضی دینے کے اعلان کے ساتھ ہی کل کے کل دنیاوی علم کو ایک بیج کی صورت میں جنت ہی میں حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن کو منتقل کر دیا گیا تھا، جس سے اس علم کو آہستہ آہستہ ترقی کر کے ایک تناور درخت کی صورت میں پروان چڑھنا تھا، جبکہ علم وحی کے نزول کا آغاز بعد میں حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر خلیفہ کی حیثیت سے متمکن کرنے کے بعد شروع کیا گیا تھا۔ اس طرح رفتہ رفتہ انسان اپنی عقل کے بلبوتے پر اور حسی تجربات کی بنیاد پر وقت کے ساتھ ساتھ علم دنیا کا حصول کرتا رہا اور اس میں ترقی اور اضافے سے کائنات کے سربستہ رازوں سے پردے اٹھاتا رہا، جبکہ ساتھ ساتھ آنے والے نبیوں اور رسولوں کو ان کی قوم کی دنیاوی علوم کی ذہنی سطح کے مطابق عبوری دور کے لیے علم وحی ملتا رہا، اور یوں علم دنیا میں ترقی اور علم وحی میں تفصیل کے ساتھ ساتھ انسانی تمدن کی گاڑی ایک ساتھ آگے بڑھتی رہی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بندوبست کیا کہ انسان جتنی دنیاوی ترقی کرتا جائے اس کے مساوی علم وحی میں بھی اضافہ ہوتا رہے۔ جب انسان فلسفہ اور منطق کے اعتبار سے عقلی علوم کی انتہا کے قریب پہنچ گیا تو اسی دوران علم وحی کی تکمیل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول قرآن کی صورت میں ہوئی، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لے لیا اور نبوت کے سلسلے کو مکمل کر کے اس پر ختم نبوت کی مہر یا سیل لگا دی۔ اور یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیتے وقت بھی وہی ترتیب ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو علم دیتے وقت تھی، یعنی وہ دنیاوی علم الاسماء جو حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا وہ تو نسل در نسل انسان اپنی اگلی پشتوں کو منتقل کرتا رہا اور ہر دور کے لوگ اس میں اضافہ بھی کرتے رہے۔ آج وہی علم اپنے بام عروج کو چھو رہا ہے۔ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا ستارہ مہ کامل نہ بن جائے۔ اسی پس منظر میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کی کیفیات کو سمجھتے ہیں کہ
اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں پہلے اسی علم الاسماء یا علم الابدان یا دنیاوی علم کی تجدید فرمائی۔ فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے تخلیق کیا ہے۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو معلق لوتھڑے سے بنایا ہے۔ اقرأ و ربک الاکرم، پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے، یعنی فیاض اور سخی ہے۔ الذی علم بالقلم، وہ ہستی جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ باتیں سکھا دیں جس کا اس کو علم نہ تھا۔ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پڑھا دیا تمام کائنات کا علم، اور پڑھا دیا انسان کی تخلیق کا علم، اور پڑھا دیا آپ کو سب کچھ رب نے اپنی شان کریمی سے، اور آپ کو تعلیم کر دیا قلم سے لکھے جانے والا تمام علم، اور وہ سب بھی پڑھا دیا جو انسان یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں جانتے تھے۔ جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الٹرا ساؤنڈ کی مشین کے بغیر اس دور میں ماں کے رحم میں بچے کی تخلیق کے تمام مراحل کا علم دے دیا گیا تھا، اور کئی ایسے علوم قرآن کے ذریعے بتائے جن تک سائنس آج پہنچی ہے یا جن علوم تک سائنس ابھی پہنچنا چاہتی ہے، ایسے ہی بقیہ تمام علوم یعنی اس کائنات کی تخلیق اور انسان کی مادی اور روحانی تخلیق کا علم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کر دیا گیا تھا۔ آپ کو آسمانوں کی سیر بھی کروائی گئی، جنت کا دورہ بھی کروایا گیا، اور جہنم کا مشاہدہ بھی کروایا گیا۔ شب معراج میں اللہ نے آپ کو عرش پر بلایا اور وہ کچھ عطا فرمایا جس کا اندازہ بھی ہم نہیں لگا سکتے۔ لوح محفوظ وہ تختی ہے جس پر ساری کائنات کی تقدیر یعنی علم الہی درج ہے۔ قرآن پاک بھی اسی میں درج ہے۔ اس علم میں سے اللہ پاک جس کو جتنا چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ وہ عزت و بزرگی والا قرآن ہے، فی لوح محفوظ، جو لوح میں محفوظ ہے۔ لہٰذا علامہ صاحب کا یہ کہنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امین ہیں لوح پر لکھے جانے والے تمام علم کے، آپ امین ہیں قلم سے لکھے جانے والے تمام علم کے، کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجسم قرآن تو ہیں ہی، اور آپ کی زندگی کے تمام اعمال، افعال اور اقوال مبارکہ ان علوم کی عملی تفسیریں اور تصویریں ہیں جو لوح کا علم ہے، جو قلم کا علم ہے، اور جو قرآن کا علم ہے۔ گویا کہ یہ سچ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک سراپا لوح بھی ہے، یہ حق ہے کہ آپ سراپا قلم بھی ہیں، اور یہ اٹل حقیقت ہے کہ آپ سراپا قرآن بھی ہیں۔ گویا کہ آپ کی ذات علم کی کیفیات کے لحاظ سے ایک بہت بڑے بحر بے قراں جیسی ہے۔ اس پس منظر میں علامہ صاحب نے دوسرے مصرعے میں آپ کے علم کی مقداری حقیقت کو دکھانے کے لیے ایک تمثیل پیش کی ہے اور اس کا موازنہ کر کے دکھایا ہے۔ گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب، آپ کا علم ایک محیط بے قراں یعنی وسیع العریض سمندر ہے، جس کے مقابلے میں اس آسمان کی مثال ایک بلبلے کی سی ہے۔ اگر اس دنیا کے گنبد نما چھت جیسے آسمان کو اٹھا کر آپ کے بحر زخار میں ڈال دیا جائے تو اس حقیر آسمان کی حیثیت آپ کے سمندر میں ایک بلبلے یعنی حباب جیسی ہوگی۔ حباب پانی کا وہ قطرہ ہوتا ہے جو ہوا بھرنے سے پھول کر پانی کے اوپر آ جاتا ہے، اور جس کی اندرونی شکل الٹے پیالے جیسی ہوتی ہے، یعنی بلبلہ جس کی اندرونی شکل ایک پیالے کی طرح آسمان جیسی ہوتی ہے۔ کمال فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے
علامہ صاحب نے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عالی مرتبے کی ایسی شان بیان کی ہے کہ جس کی کہیں اور مثال نہیں ملتی، وہیں علامہ صاحب نے ایسی منظر نگاری بھی کی ہے کہ انسان عالم محویت میں کھو کر رہ جائے، یعنی مضبوط ترین اور بزرگ ترین آسمان کو گنبد آبگینہ رنگ کہہ کر اس کی حیثیت عارضی، ناپائیدار اور نازک شیشے یا کانچ جیسی بنا دی۔ پھر اس کی شکل کو لے کر اسے ایک بلبلے سے تشبیہ دے دی کہ حباب جو انتہائی نازک اور کم وقتی ہوتا ہے۔ پھر اس عالم دنیا کا، کائنات کا جو تعلق حضور کے محیط سے جوڑا وہ بھی باکمال ہے، یعنی کہ حضور کی ذات گرامی اپنے وجود میں علم کا اتنا وسیع بحر بے کراں ہے کہ یہ آسمان اور جو کچھ اس میں سمایا ہوا ہے، مراد پوری دنیا جو مؤنث ہے ادنا کی، اس کی حیثیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخار سمندر میں ایک حقیر بلبلے جیسی ہے، جو نہ صرف نازک ہے بلکہ ناپائیدار اور ادنا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وسیع و عریض، بلند و بالا، ابدی جنتوں کا مالک بنا دیا ہے، جو انتہائی مضبوط، دیر پا اور پائیدار ہیں۔ آگے آنے والے اشعار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ظاہر ہونے والے کچھ اور معجزات بیان ہو رہے ہیں۔ عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس مٹی اور پانی سے بنی ہوئی دنیا کو رونق اور تابناکی آپ کے جلوہ افروز ہونے سے ملی ہے، اور اس دنیا کے معمولی ذرات کو آپ نے اپنے فیض سے چمکا کر دنیا کے افق پر روشن سورج بنا کر طلوع فرما دیا ہے۔ اس زمینی دنیا کی حیثیت معمولی مٹی اور پانی کے ملاپ یعنی کیچڑ سے بڑھ کر کچھ بھی نہ تھی۔ دنیا علم کی حقیقت سے نابلد تھی، یہاں ظلم و استبداد کے اندھیرے، ناانصافی کی تاریکی اور بے علمی کی تیرگی تھی، رشتوں کے احساسات دم توڑ چکے تھے، انسان کا مالک اور آدمی کا غلام بنا دیا گیا تھا، معاشرتی ناہمواری اپنے عروج پر تھی، خواتین کے حقوق کی بات عجیب لگتی تھی، بچیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دینا معیوب بات نہ تھی، شادی اور نکاح کی جگہ عجیب و غریب رشتے رواج پا چکے تھے، اپنی مرضی سے تراشے ہوئے اور اپنے ذہنوں میں بنائے ہوئے بتوں کی پرستش تو کی جاتی تھی، مگر حقیقی خدا کے وجود کا کوئی تصور باقی نہ تھا، سیاست کا محور خدمت کی بجائے معاشی استحصال بن چکا تھا، ڈاکہ زنی اور معاشی ٹھگ بازی معزز پیشے بن گئے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ اس پانی اور مٹی کی کیچڑ جیسی کالی، تنگ اور تاریک دنیا کے باسیوں کو نصیب ہوا تو اس دنیا کی بدصورتی کو زیب و زینت اور آرائش و زیبائش کے معنی ملے، اور اس میں موجود معمولی انسانوں کو بام عروج نصیب ہوا۔ یہ حضور کے ظہور کا کمال ہے کہ ریت کے بے وقت اور معمولی ذرات جیسے عرب کے وہ افراد جن کی پچھلی کئی پشتوں میں 2000 سال سے نہ نبوت تھی اور نہ ہی بادشاہت تھی، جو صدیوں سے سلطنت روم کے باج گزار تھے، لیکن نہایت پسماندہ ہونے کی وجہ سے رومی حکام ان لوگوں سے باج یعنی ٹیکس وصول کرنے کے لیے آنا بھی گوارا نہ کرتے تھے۔ جس علاقے کو قرآن نے غیر زرعی علاقہ کہا اور جس قوم کو جھگڑالو قوم کہا ہے، ان لوگوں کو آپ نے اپنی صحبت میں، اپنی تعلیم سے، اپنی تربیت سے، اپنے تزکیے سے ایسا چمکایا اور یہاں کے حقیر اور ناچیز افراد کو بام عروج دے کر ایسے اٹھایا کہ جیسے آسمان سے سورج کا طلوع ہو کر روشن ہو جانا دکھائی دیتا ہے۔ وہ اہل عرب جن سے دنیا والے واقف ہی نہ تھے اور جن کی تاریخ میں کسی نے کہیں بھی حکمرانی نہ کی تھی، وہ ایسے بلند ہو کر اہل دنیا پر چھا گئے جیسے کوئی معمولی ذرہ آفتاب بن کر طلوع ہو جائے اور اس کی روشنی
پوری دنیا کو چکا چوند کر دے۔ صرف ایک مثال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کافی رہے گی کہ جن کی 7 پشتوں میں کوئی حکمران نہ تھا، جب وہ خلافت کے عہدے پر متمکن ہوئے تو ان کی قیادت میں مسلمانوں نے عراق، مصر، لیبیا، شام، ایران، خراسان، مشرقی اناطولیہ، جنوبی آرمینیا اور سجستان فتح کر کے اسلامی مملکت میں شامل کیے، جس کا رقبہ 22 لاکھ مربع میل تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خلافت میں پہلی مرتبہ یروشلم فتح ہوا، اور اس طرح ایرانی سلطنت کا مکمل رقبہ اور سلطنت روم کا تقریباً تہائی حصہ اسلامی خلافت کے زیر نگین آ گیا۔ عمر بن خطاب ہجری کیلنڈر کے بانی ہیں۔ دنیا کی تاریخ میں پہلی بار آپ کے دور میں مختلف محکمہ جات بنائے گئے، جن میں محکمہ پولیس، محکمہ جیل خانہ جات، محکمہ آبپاشی، فوجی چھاونیاں، محکمہ فوج اور محکمہ عدالت شامل ہیں۔ آپ نے پہلی بار دودھ پیتے بچوں، معذوروں، بیواؤں اور بے سہارا بوڑھوں کے سرکاری سطح پر وظائف مقرر فرمائے، سرکاری اہلکاروں اور ججوں کا بے لاگ محاسبہ کیا۔ عمر بن خطاب ایک باعظمت، انصاف پسند اور عادل حکمران مشہور ہیں۔ ان کی عدالت میں سے مسلم و غیر مسلم دونوں کو یکساں انصاف ملتا تھا۔ آپ کی ان خصوصیات کی بنا پر کوئی بڑے سے بڑا کمانڈر یا گورنر آپ کے احکامات کی حکم عدولی نہیں کرتے تھے۔ آپ نے عین میدان جنگ میں عالم اسلام کے سب سے بڑے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر کے ایک بزرگ صحابی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمان دے دی، جن کا کوئی جنگی تجربہ نہ تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بجائے احتجاج کرنے کے اللہ کا شکر ادا کیا اور ایک سپاہی کی حیثیت سے ساری زندگی اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ فاتح ایران حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے دفتر کے باہر ایک دربان بٹھا دیا تو انہیں کوفے کی گورنری سے یہ کہہ کر ہٹا دیا کہ مائیں تو اپنے بچوں کو آزاد پیدا کرتی ہیں، تم نے انہیں کب سے غلام بنا لیا ہے۔ آپ نے حضرت حارث بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنری سے ہٹا دیا، حضرت عمرو بن عاص کے اثاثے ضبط کر لیے اور حمص کے گورنر کو واپس بلا کر بیت المال کے اونٹ چرانے پر لگا دیا، لیکن کسی کو بھی چون و چران کی جرت نہ ہوئی۔ شہادت کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مقروض تھے۔ آپ کا واحد اثاثہ ایک مکان تھا جسے بیچ کر قرضہ ادا کیا گیا۔ یہ ایک مثال ہے کہ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بے شمار ذرات کو اپنی نگاہ کے فیض سے خورشید تاباں بنا کر دنیا کے افق پر یوں طلوع فرما دیا کہ آج بھی عالم انسانیت فخر سے ان کا نام لیا کرتی ہے۔ شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے اپنے جلال کو آشکار کیا تو سنجر اور سلیم جیسے انسان عظیم الشان سلطنتوں کے بادشاہ بن گئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جمال کا جلوہ بے نقاب کیا تو دنیا نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جیسے درویش دیکھ لیے۔ علامہ صاحب نے اس شعر میں ذرہ ریگ کو آفتاب جیسا بڑا اور روشن بنانے کے حوالے سے اسلامی تاریخ سے مزید 4 مثالیں دی ہیں کہ اگر کوئی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلال کی دید، نظارہ اور درشن کرنا چاہے تو وہ سلجوقی بادشاہ سنجر کی شان و شوکت، وقار اور قوت کا مشاہدہ کر لے کہ جس کی حکومت خراسان، غزنہ، خوارزم اور ماوراء النہر تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا نام جمعہ اور عیدین کے خطبوں کے دوران ایران، آرمینیا، آذربائیجان، موصل، دیار ربیہ، دیار بکر اور حرمین تک میں پڑھا جاتا تھا۔ وہ 1092 میں خراسان پر حکمران بنا اور اس کے بعد فارس کا بادشاہ بھی تسلیم کیا گیا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فاتحانہ وجاہت
شان و شوکت کا جلوہ، ظہور اور تجلی کا ایک اور نظارہ خلافت عثمانی کے بادشاہ سلیم کے جاہ و جلال اور شکوہ سے دیکھو کہ جس نے اپنے دور میں پے در پے فتوحات کے ذریعے سلطنت عثمانیہ کا رقبہ 25 لاکھ مربع کلومیٹر سے 65 لاکھ مربع کلومیٹر تک پہنچا دیا۔ اور اگر کوئی میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فقر کی درویشی کا جمال اور حسن دیکھنا چاہتا ہے تو سید الطائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے احوال ملاحظہ کر لے، جو صوفیاء کرام کے سربراہ اور اس میدان کے شہ سواروں میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہادیانہ جمال کو دیکھنا چاہے تو اسے چاہیے کہ ایک عظیم صوفی حضرت بایزید بسطامی کے قلندری روپ کی خوبصورتی کا مشاہدہ کرے کہ جن کے بارے میں سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ بایزید ہم صوفیہ کے درمیان اس طرح ہیں جیسے ملائکہ میں حضرت جبریل علیہ السلام۔ یعنی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جلال بے نقاب کیا تو بے حیثیت افراد کو سکندر اعظم سے کئی گنا زیادہ بڑا اور نمایاں کر کے دکھا دیا، اور جب میرے آقا نے اپنا جمال ظاہر کیا اور روشن کیا تو دنیا کے وہ بڑے بڑے صوفیاء اور درویش پیدا ہوئے جن کا مطلوب و مقصود آخرت کے سوا کچھ نہ تھا۔ یاد رہے کہ سکندر اعظم جسے لوگ بڑا ہیرو مانتے ہیں وہ ایک بادشاہ کا بیٹا تھا، ارسطو جیسے استاد کا شاگرد تھا جس کے پاس باقاعدہ تربیت یافتہ فوج موجود تھی۔ اس کی فوجی تربیت کے لیے ادارے اور لوگ موجود تھے۔ اسے لوگ فاتح عالم کہتے ہیں، جبکہ اس نے 10 سال میں صرف 17 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا۔ پوری دنیا میں ہندوستان کے راجہ پورس کے سوا کسی نے اس کی فوج سے مقابلہ ہی نہیں کیا اور ہتھیار ڈال دیے۔ اس طرح وہ فاتح عالم اور ہیرو بن گیا، اور اس کے مرنے کے صرف 5 سال کے بعد اس کے سارے مفتوح علاقوں سے اس کی حکومت ختم ہو گئی، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے فتح کیے ہوئے علاقوں پر وقت کے عظیم بادشاہوں کی حکومت تھی، اور ہر محاذ پر شدید جنگی مزاحمت کے بعد ہی فتوحات ملی تھیں، اور ان خطوں کی اکثریت 1400 سال گزرنے کے بعد بھی مسلمانوں کے پاس ہے، اور یہ غلام آج بھی پوری زمین پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا پرچم لہرا کر تمام نوع انسانی کو بھائی بھائی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ وہ دانۂ سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا عطا کردہ شوق عبادت میری نماز کا امام نہ بنے تو قیام اور سجدوں کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اور میرے درمیان پردہ حائل رہے گا۔ ادائیگی نماز کے 2 پہلو ہیں، ایک اس عبادت کا ظاہری پہلو ہے اور ایک باطنی پہلو۔ نماز کا ظاہری وجود قیام، رکوع، قعدہ اور سجدہ ہیں۔ اس دوران حمد و ثنا، سورہ فاتح، تلاوت قرآن، التحیات، درود شریف اور دیگر قرآنی دعائیں نماز کی جان ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی محبت، خشوع و خضوع اور حضور قلب نماز کی روح ہے۔ نماز کی یہ روح شوق عبادت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو آپ کے دیوانے اور پروانے ہیں، ہم آپ کے عاشق ہیں، ہمیں اللہ سے روشناس آپ نے کروایا ہے، ہمیں اللہ کی محبت کا شوق آپ نے دیا ہے، ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق آپ نے اجاگر کیا ہے، ہمیں اللہ کی عبادات کرنے کے طریقے آپ سے ملے ہیں، لہٰذا آپ کا عطا کردہ اللہ کی محبت کا جذبہ اور شوق نماز یہ ہے کہ الصلاۃ معراج المومنین، یعنی مومن اگر اللہ کی محبت کی معراج کو پہنچنا چاہے تو نماز کے ذریعے پہنچ سکتا ہے۔ یہی شوق اگر میری نماز کی رہنمائی نہ کر رہا ہو تو نماز تو ادا ہو جائے گی، قیام بھی ہو جائے گا اور سجدہ بھی ادا ہو جائے گا، لیکن میرا معبود قیام میں مجھے نہیں ملے گا، اور شوق عبادت کے بغیر میرا مطلوب
رکوع میں نہیں ملے گا، اور نہ ہی ذوق عبادت کے بغیر میرا مسجود مجھے سجدے کی حالت میں ملے گا، اور میری پوری کی پوری نماز میرے رب سے اوٹ اور پردے میں ہوگی۔ اور اس نماز میں معراج کی کیفیت اور اللہ تعالیٰ کی حضوری کبھی بھی میسر نہ ہوگی، لہٰذا اپنی بے کیف نماز میں حضوری لانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ شوق عبادت کو امام بنا کر ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھنا ہمارا کام ہے۔ تب ہی ایسی نماز ادا ہو سکتی ہے جو کشف المحجوب بن جائے، اور وہ نماز عبد و معبود کے مابین حائل تمام پردے جلا دے۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر التفات کی بدولت دونوں اپنی منزل مراد تک پہنچ گئے۔ عقل جو غیب کو جاننے کی تلاش میں سرگرداں رہتی ہے، اور عشق جسے حاضری کی لگن مضطرب کیے رکھتی ہے۔ جب میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑائی اور عزت والی نگاہ نے مجھ ناچیز پر توجہ اور التفات کی، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق بن گیا۔ اور عاشق تو غلام ہوتا ہے جو اپنے محبوب کے چشم و ابرو کے اشارے پر اپنا سب کچھ لٹا دینے کے لیے ہر وقت تیار ہوتا ہے، لیکن میرا محبوب تو بہت دیالو ہے۔ آپ کی عطا سے میری عقل جو ہر وقت اشیاء پر پڑے ہوئے پردوں کو ہٹا کر ان کی حقیقت کو کھوجنے کی جستجو اور تلاش میں سرگرداں رہتی تھی، اس کی آرزوئیں اور حاجات بھر آئیں اور اسے اس کی منزل مل گئی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فخر و افتخار کی نظر نے میرے دل پر عنایت اور مہربانی فرمائی، تو میرے عشق کو جو ہر وقت محبوب کی بارگاہ میں حاضر رہنے کے لیے بے چین اور بے قرار رہتا تھا، اس کی مراد، خواہش اور تمنا پوری ہو گئی۔ آپ کے صدقے میرے عشق کو اللہ کی حضوری مل گئی، جس کے نتیجے میں عشق کا اضطراب بھی ختم ہو گیا۔ یعنی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ناز نے میری عقل کو اللہ کی ذات سے روشناس کروا دیا، اور میرے دل کو اللہ تعالیٰ کے عشق میں مبتلا کر دیا۔ تیرا و تار ہے جہاں گردش آفتاب سے، تب اے زمانہ تازہ کر جلوائے بے حجاب سے۔ زمانے کی گردش نے اس جہان کو تاریک تر بنا دیا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک بار پھر اپنا جلوہ دکھا دیں تاکہ اس دنیا کی فطرت اثر نو تازہ ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی شان کا تذکرہ، آپ کی جلالی شان سے دنیا پر اسلام کا غلبہ، آپ کی جمالیاتی شان سے دنیا میں خدا شناسی اور للہیت کے نمونے بکھیر دینے، اور آپ کی تعلیم سے عام انسانوں کا بذریعہ نماز رب سے براہ راست تعلق قائم کر دینے والے معجزات کو بیان کرنے کے بعد، اس شعر کے پہلے مصرعے میں علامہ صاحب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بے بسی اور لاچارگی کی وہی داستان اختصار سے بیان کی ہے جو دوسرے اور تیسرے بند میں تفصیل سے بیان کی گئی۔ عرض کرتے ہیں کہ گردش آفتاب اور وقت کی ستمگاری کی وجہ سے یہ زمانہ پھر سے مصیبت کا شکار ہو گیا ہے۔ یا رسول اللہ، گردش ایام کی غارت گری اور بربادی کی بدولت دنیا میں پھر اندھیرا اور تاریکی پھیل گئی ہے، لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ ایک بار پھر اپنے جلوے سے رونق افروز ہو کر طبع زمانہ کو اثر نو اس کی اصل ڈگر پر بحال فرما دیجیے۔ اس شعر کو اگر دوسرے بند کے پہلے شعر سے ملا کر پڑھا جائے تو اس کے معنی اور واضح ہو جائیں گے، جہاں پہ کہا گیا تھا کہ کس سے کہوں کہ زہر ہے میرے لیے مائے حیات، کوہنا ہے بزم کائنات، تازہ ہے میرے واردات، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی فہم و فراست اور عقل و محبت سے میرے دل و دماغ میں نت نئے احوال نے جنم لیا ہے، جبکہ یہ کائنات واپس زمانہ جاہلیت کی پرانی ڈگر پر چل نکلی ہے، جس کی وجہ سے دنیاوی علوم پر مبنی عقلی و سائنسی علوم اور تعلیمات وحی کے مابین ایک ہیبت ناک ٹکراؤ پیدا ہو گیا ہے، جس تصادم میں فی الحال عقلی علوم ہی غالب ہیں اور الہامی علوم کی پذیرائی کی کہیں بھی گنجائش موجود نہیں ہے۔ ان حالات میں
زندگی کا یہ جام مجھے کڑوا زہر لگ رہا ہے اور اب میں جینے کی بجائے روزانہ مرتا ہوں۔ اس بوسیدہ اور سڑے ہوئے بدبودار ماحول کی گھٹن کی وجہ سے میرا جینا دوبر ہو گیا ہے اور زندگی کی شراب کا یہ جام مجھے زہر کی طرح پینا پڑ رہا ہے جو مجھے رفتہ رفتہ موت کے منہ میں دھکیل رہا ہے۔ اب اس شعر کو پڑھیں۔ تیرا و تار ہے جہاں گردش آفتاب سے، تب زمانہ تازہ کر جلوائے بے حجاب سے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گردش آفتاب زمانے کو دور جاہلیت کی پرانی ڈگر پر لے آئی ہے اور یہاں دنیا پرستی نے ہر خیر اور اچھائی کو نگل لیا ہے۔ ان حالات میں ہمارے لیے امید کی آخری کرن آپ کی ذات گرامی ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحرائے عرب کی ریت کے حقیر ذرات کو چمکا کر خورشید تاباں بنا دیا تھا، ایسے ہی اب بھی اپنے فیضان کے جلوے سے کوئی سلیم، کوئی سنجر، کوئی غزنوی، کوئی جنید بسطامی، کوئی بایزید، کوئی عمر، کوئی علی اور کوئی حسین جیسے ایسے افراد اٹھا دیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جلوہ افروز ہوں اور وہ اس زمانے کی بگڑی ہوئی چال کو سیدھا کر کے اس کی اصل پر لے آئیں۔ ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کا جلوہ پھر دنیا والوں پر بے حجاب ہو جائے گا اور اہل دنیا اللہ تعالیٰ کو پہچان کر اس کے فرما بردار بندے بن جائیں گے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت للعالمین کا دوبارہ ظہور ہو جائے گا اور دنیا میں موجود تمام افراد کو دولت ایمان میسر آ جائے گی۔ تمام انسان مسلمان اور آپس میں بھائی بھائی بن جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نظام عدل و قسط پوری دنیا پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا سایہ تان دے گا۔ دیکھتے رہیں اور پسند کریں۔ اقبال کی آواز عابد کے ساتھ۔